لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آغاز کلام میں سب سے پہلے اس ماہ مبارک کی خیر مقدم آپ لوگوں کی اس ماہ مبارک کی تہنیت عرض کرتی ہوں. انشاءاللہ کہ یہ ماہ مبارک کے جس کے آماد کی پچھلے 2 ماہ سے آغاز ہو چکی ہے، ماہ رجب سے، ماہ شعبان المعظم سے، کہ روایتوں کے مطابق روایتوں کے مفہوم میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ ماہ مبارک کی آمادگی، یعنی جس نے رجب اور شعبان میں اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے روح کو آمادہ کر لیا، گویا ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے لیے اس نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے. خوب انشاءاللہ کہ اس مبارک مہینے کی ایام میں آپ لوگوں کی خدمت میں اسی طرح خدا کی اور امام کی دی ہوئی توفیقات سے آپ لوگوں کی خدمت میں جو کچھ بھی ہوا، جتنی بھی خدمت اور نوکری ہوئی، آپ لوگ کی خدمت میں انشاءاللہ کہ حاضری دیتے رہیں گے. کہ کچھ مقدمات چینی ہے اس ماہ مبارک کی کہ یہ ماہ جو ہے وہ بہت سی ہم نے روایتیں اور بہت ساری ہم نے آیتیں اس ماہ کے لیے پڑھی، سنی، جانی کہ یہ ماہ جو ہے وہ پورے سال میں سب سے بہترین مہینہ ہے، اور جس میں اللہ نے اپنی قرآن کتاب یعنی اپنی بہترین کتاب کو نازل فرمایا. یہی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ جہاں پر تمام مہینوں پر افضلیت بھی رکھتا ہے، تمام دنوں راتوں پر اس کی دن و رات افضلیت رکھتی ہے. آتش جہنم سے نجات دلانے والا مہینہ، جنت کے دروازوں کو کھولنے والا مہینہ، بندوں کے لیے مثلاً اس کے باب کھول دیے جاتے ہیں کہ جس طرح سے منادی ندا دیتا ہے اسی مہینے میں، ہر شب میں یہ آواز دیتا ہے، حل من تائب، حل من سائل، حل من مستغفر. کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے؟ کیا کوئی سوال کرنے والا ہے؟ کیا کوئی استغفار کرنے والا ہے؟ یعنی وہ اپنے سامنے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے یہ مہمانی کا مہینہ ہے، ضیافت والا مہینہ ہے کہ ہم اس کے مہمانی کے سفرے پر ہم جو ہے اپنی حاضری دیتے ہیں، تو وہاں پر پروردگار عالم ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازنے کے لیے وہاں پہ پکارتا ہے کہ کون ہے توبہ کرنے والا، کون ہے سوال کرنے والا، کون ہے استغفار کرنے والا. بہترین مہینہ انسان کہ جس میں انسان اپنی فکری اور عملی انحرافات سے جو ہے جتنے بھی گناہوں کے راستے ہیں اس سے اجتناب کر سکتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ سکتا ہے. اس مہینے میں جہاں پر اللہ کی مہمانی کا سفرہ بچھا ہوا ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی اطاعت اور عبادت میں مشغول رہنا ہے، کیونکہ یہ بہترین وقت ہوتا ہے. عبادتوں اور اطاعت کا کوئی وقت معین نہیں ہے کہ نہیں اسی وقت صرف عبادت کرنی، اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ ہم دعائیں نہیں مانگ سکتے، اس کے علاوہ ہم روزے نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یعنی ان اوقات کے علاوہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں. خداوند عالم کی عبادت اطاعت ہر ثانیہ ہر لحظہ انسان کر سکتا ہے، لیکن جب ہم کسی چیز کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ہر بہترین مقدمہ چینی کرتے ہیں. تو یہ بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم بہترین طریقے سے اپنے عبد ہونے کا، اپنی بندے ہونے کا جو ہے ہم یہاں پر مثلا خدا کے سامنے شہادت دیتے ہیں کہ ہم بہترین بندگی کر سکیں، ہم بہترین عبادت کر سکیں. دعا، مناجات، تلاوت قرآن، عبادات، تسبیح اور تحلیل کا مزہ اس مہینے میں بہت ہی الگ ہوتا ہے. اور واقعاً ہم تجربہ کرتے ہیں کہ پورا سال ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا ہم روزے رکھتے ہیں، وہ مزہ نہیں آتا، وہ
شیرینی، وہ چاشنی نہیں ہوتی ہے جو اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں ہماری روحوں کو عطا ہوتی ہیں. کیونکہ خود ارشاد مثلا بہار کا مہینہ ہوتا ہے، خدا نے کہا یہ بہار کا مہینہ ہے تمہارے لیے، کہ جس طرح سے بہار کے ماہ میں بہار کے موسم میں جس طرح سے لوگوں پر ہر چیز موسم ایک لطف ہوتا ہے اس سیزن میں، اس موسم میں، اس طرح سے اس مہینے میں بھی ایک الگ لطف ہوتا ہے عبادت کا، خدا کی فرما برداری کا، خدا کے اطاعت کا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نوم الصائم عبادت و نفسہ تسبیح، یعنی اس مہینے میں روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی سانس لینا تسبیح ہے. یعنی انسان لمحہ لمحہ عبادتوں میں گزار رہا ہوتا ہے، مشغول رہتا ہے. دعا کیا ہے؟ یعنی انسان نماز میں، انسان روزے میں، انسان دعا کی حالت میں ہے، تو یہ دعا ہے کیا؟ یعنی حقیقت میں کیا ہے؟ عبد و معبود کے درمیان میں ایک رابطہ قائم کرنا ہے، کہ جہاں پر انسان اپنے اللہ کے سے کیا کرتا ہے؟ بہترین ایک ڈور بندھی ہوئی ہوتی ہے، ایک چین ہوتی ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے کہ جو وہ اسے باندھتا ہے. کیونکہ خداوند عالم نے متعدد، یعنی دعا کرنا، حاجتیں مانگنا، حاجتوں کو اپنی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ناچیز ہونے کا بھی اقرار کرنا بھی عبادت ہے، کہ ہم کچھ نہیں ہیں خدا، ہم ہیچ ہیں، تو نے ہمیں ہر نیستی سے ہستی بنایا ہے. خداوند عالم نے خود قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر یہ فرماتا ہے کہ دعا کرنے کی جانب، یعنی خدا ترغیب دلاتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں استجاب کروں گا، میں قبول کروں گا. خوب، تو یہ ساری حدیثیں، یہ ساری آیتیں کہ جو دعاؤں کا ذکر ہے، جس میں کہ اللہ سے راز و نیاز کو اپنا وظیفہ بنا لو، اس کے ساتھ اپنا رابطہ بنا لو، خدا کے آگے، یعنی خدا کو اپنا سہارا بنا لو، کہ جہاں پر انسان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، پروردگار عالم کا وہ سہارا ہے کہ جو سہارا اتنا زیادہ محکم ہوتا ہے کہ اس کے آگے کوئی سہارا جو ہے کام نہیں کرتا. یہی ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ بہترین عبادت دعا ہے، اور جب خداوند کریم کسی کو دعا کی توفیق دیتا ہے تو اسے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور کوئی بھی دعا کرنے والا کبھی بھی ہلاکت نہیں ہو سکتا، ہلاک نہیں ہو سکتا. یہ کہ مولا کائنات امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ عز وجل فی الارض الدعاء، خداوند عالم کے نزدیک روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ دعا ہے. دعا ہر درد، ہر مرض کی دوا ہے، ہر بلاؤں کو دور کرتی ہے، ہر بلاؤں کے سپر ہے. کہ ارشاد جعفر صادق علیہ السلام ہوتا ہے کہ دعا کرو، کیونکہ دعا ہر مرض کی شفا ہے. یا دعا اور ماہ رمضان کا کیا تعلق ہے؟ کیوں ہم اپنی عبادتیں، اپنی دعائیں، اپنے حاجات اتنی زیادہ بڑھا لیتے ہیں؟ اس ماہ مبارک کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے دوسرے ایام کے بنسبت اس ایام میں کہ نہیں، خداوند عالم ہمیں یہاں پر رد نہیں کرے گا. کیوں ہوتا ہے؟ تو یہاں پر خود امام صادق علیہ السلام مثلاً دیکھیے بہت سارے جس طرح سے ائمہ اطہار علیہ السلام کے یہاں پہ قول ہے کہ دعا ہر مرض کی مثل دوا ہے، یا یہ کہ دعا اور ماہ رمضان کیوں ہمیں بہت زیادہ مثلا ماہ رمضان میں ہم اتنی زیادہ اپنی حاجتیں اور اپنی عبادتیں بڑھا دیتے ہیں، اور اس طرح سے خداوند عالم، یہ دیکھیں وہ ایسی ذات ہے کہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، بلکہ ہمیں ہمارے رگ سے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے، شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، کہ وہ کیا ہے؟ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. دوسرے مقام پہ خداوند عالم فرماتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی رہو تمہارے اعمال پر ناظر ہو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو یہ جو ہمارا مہینہ ہے، یہ جو اوقات ہیں، یہ جو وقت ہم گزارتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، یہ بہترین ہے کہ جہاں پر ہمیں ثانیہ ثانیہ، لمحہ لمحہ اس مہینے میں مغفرت، دعاؤں کا قبول ہونا، توبہ کا قبول ہونا، عبادتوں کی طرف رغبت کرنا، یا یہ بابرکت مہینہ جتنے مقامات پر دعائیں جلد مستجاب ہو جاتی ہیں. بہت سارے ایسے مقامات
بیان کیے گئے ہیں، بہت ساری ایسی راتیں اس ماہ کی بیان کی گئی ہیں جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جس میں انسان کے نصیب لکھے جاتے ہیں، جس میں انسان کے استغفار قبول کیے جاتے ہیں، جس میں ایسی ضمانتیں دی جاتی ہیں کہ آج کی رات اگر یہ مانگ لے بندہ تو اسے عطا کر دیا جائے گا، استغفار کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ بہترین موقع ہے، بہترین ایک بیسٹ اپارچونیٹی ہے انسان کے لیے کہ صالحہ جس کے لیے انسان مثلا رڑکتا ہے، پیاسا رہتا ہے انسان، بالکل بے چارگی کے عالم میں رہتا ہے جب حاصل نہیں ہوتا، تو یہ بہترین موقع ہے جو ہمیں توبہ قبول کروانے کا، خدا کے سامنے اپنے روابط کو محکم کرنے کا، ہماری دعاؤں کو قبول کروانے کا موقع بہترین ہوتا ہے۔ کہ ایک طرح سے ہم کہیں کہ شاید بہت آسان لفظوں میں کہوں کہ یہ آفر ہوتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے، آفرز، یا آپ کہیں کہ جب سیل کہیں لگ جاتی ہے تو ہم کس طرح سے وہی چیز جو ہم ہزاروں میں خریدتے ہیں ہم 100 میں یہ چند پیسوں میں اسے خرید کے لے آتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں کتنا کچھ ہے ہم لے آئیں، تو یہ ہمارے لیے ایک سال میں شاید ہمارے لیے خداوند عالم نے ایک آفر کے، یا آپ کہیں کہ ایک سیل کے مانند ہمارے لیے رکھ دیا ہے کہ تم جتنا چاہو بآسانی یہاں سے اٹھا سکتے ہو، اس ماہ میں جتنا چاہو میرے سفرے سے حاصل کر سکتے ہو۔ تو یہ سارے مقدمات چینی ہیں کہ جس طرح سے مثلا جس کتاب کے مطالعے سے آپ کے سامنے کہ جس طرح سے مؤلف کتاب میں سید عباس باقری نگری جو ہے جناب نے فرمائے، جس طرح سے انہوں نے اپنی ساری لگن و محنت سے اس چیز کو ہم تک پہنچایا، دستیاب کیا، لیکن اس کا جو ثواب انہیں ملے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی، خدا اس ماہ مبارک کے برکت سے ان کی بھی زندگی میں جو ہے وہ مثلا برکت والی بنائے۔ یہ کہ پہلی تاریخ جس طرح سے ہماری آج ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ ہے، آپ لوگوں کو علم میں یہ چیز ہوگی کہ ہر دن کی دعا ہے، یا جو خاران نے پچھلے ماہ مبارک رمضان کا سیشن اگر وہ کیا ہوگا، اٹینڈ کیا ہوگا، تو اس میں انہیں توفیق ملی ہوگی جن خاران کو، کہ تو یہ آگاہ ہوں گی، یا جن خاران نے اگر دوسری کلاسز اٹینڈ کی ہوں گی تو پتہ ہے کہ جس طرح سے ہر تاریخ کی دعا ہے، مخصوص دعا، مخصوص نمازیں ہیں ہر روز کی، کہ جس کے بیان مثلا جسے پڑھنا، جس کا ذکر کرنا یا نمازوں کو پڑھنا ایک الگ ہی اجر و ثواب رکھتا ہے اپنے آپ میں۔ تو اس کی کچھ تفسیر ہے، کچھ شرح بیان کی گئی ہیں ان دعاؤں کی، صرف ہم جو ہے وہ جب پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس سال ہم جو ہے وہ جب دعائیں ہر روز کی جب ہم تلاوت کر دیں گے تو اس کی چاشنی ایک الگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح سے آج پہلی ماہ مبارک رمضان ہے اور آج کے دن کی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیام فی صیام الصائمین وقیامی فی قیام القائمین ونبحین فیہ عن نومة الغافلین وحبل جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ بار الہا اس ماہ میں میرے روزے کو حقیقی روزہ داروں کے روزے کی طرح قرار دے، اور میری نماز کو حقیقی نماز گزاروں کی نماز کی طرح قرار دے، اور مجھ کو آج کے دن غفلت کی نیند سے بیدار کر دے اور میری خطاؤں کو بخش دے اے عالمین کے معبود، اور مجھ کو معاف کر دے مجرموں اور گناہ گاروں کو معاف کرنے والے۔ یعنی یہ جو اہم مطالب ہیں اس دعا میں آپ نے سنا کہ بہترین دعا ہے جو اپنے عبد اپنے معبود سے مانگ رہا ہے۔ یہاں پر 4 چیزیں ایک بندہ اپنے خدا سے مانگتا ہے کہ حقیقی روزہ داروں کا روزہ، حقیقی نماز گزاروں کی نماز، خواب غفلت سے بیداری، جرائم اور گناہوں سے عفو و بخشش۔ یعنی پہلا فقرہ جو ہم نے یہاں پر پڑھا، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، یعنی عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صوم، صاد واو اور میم، اور اس کی جمع صیام ہے کہ جس کے لغوی معنی ہے ہر چیز سے پرہیز کرنا، ٹھیک ہے،
یعنی مگر فقہ اصطلاح میں خوشنودی اور قربت الہی کی نیت کے ساتھ، یعنی آپ اگر احکام میں دیکھیں گے تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان طلوع فجر سے لے کے نماز مغرب یعنی اذان مغرب وقت مغرب تک کیا کرے، کھانے اور پینے سے پرہیز کرے. ٹھیک ہے، یہی ظاہری معنی ہے. لیکن اگر اس کی شرح میں جائیں گے آپ تو روزے کے کچھ اقسام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یعنی انسان ہر چیز سے پرہیز کرنے کے معنی میں آتا ہے لفظ صوم، صاد وا اور میم. ٹھیک ہے، روزے کے 3 اقسام ہیں: عام روزہ، خاص روزہ، خاص الخاص روزہ. عام روزہ کیا ہے کہ جو ہم رکھتے ہیں، مثلا ہم نے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کیا کیا، کھانے اور پانی سے بالکل پرہیز کر لیا، ہم نے کچھ نہیں کھایا، ہم نے کچھ نہیں پیا. ٹھیک ہے، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے کہ جہاں پہ کائنات کا امیر ارشاد فرماتے ہیں کہ کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع والظمأ، یعنی بہت سے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ خاص روزہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جب تم مثلا یہ کہ انسان کیا کریں، اپنے تمام اعضاء اور جوارح کے ساتھ روزہ رکھیں. یعنی انسان کوئی بھی اپنے اعضاء بدن کے ساتھ کوئی بھی گناہ نہ کرے، اس کی پرہیزگاری کرے، یعنی اپنے آپ کو بچائے، یعنی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، بدن کا کوئی اعضاء کو گناہوں میں ملوث نہ کرے، اپنی آنکھوں کو پرہیز کرے، اپنے کانوں کو گناہوں سے پرہیز کرے. اسے کہتے ہیں خاص روزہ. کہ جہاں پر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھ، بال، پوست اور اس کے یعنی چمڑا تمہارا اور ان کے علاوہ دیگر اعضاء بھی روزہ رکھے، اور خبردار کہیں تمہارا روزہ سیام روزہ افطار کی طرح نہ ہو جائے. اور اس کے بعد ہمارا تیسرا روزہ خاص الخاص روزہ، کہ جس میں روزہ دار روزہ عام اور روزہ خاص کی شرائط کے ساتھ ساتھ قلب و دل کا بھی روزہ رکھتا ہے. یعنی دل صرف اور صرف خدا کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اس کا دنیا کی ہر چیز سے قطع تعلق کر لیتا ہے وہ، اور صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے جو بھی کام انجام دیتا ہے صرف اللہ کے لیے انجام دیتا ہے. یہ ہے خاص الخاص لوگوں کا روزہ. کہ جہاں پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القلب حرم اللہ فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، قلب خدا کا حرم ہے، لہٰذا اس میں خدا کے علاوہ کسی کو جگہ نہ دو. یعنی قلب کا روزہ، امام علی فرماتے ہیں کہ قلب کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے. یعنی روزہ خاص الخاص کی حقیقت یہ ہے کہ وہ روزہ ہے یہ کہ جو دعاؤں میں اسی روزے کی خواست کر رہا ہے. یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمیں روزے داروں کی روزہ عطا کرنا، یعنی وہ جو بہترین اور واقعاً روزے دار ہیں ان کا روزہ عطا کر. یہ نہیں کہ نہیں ہم جو ہیں کھانا پینا چھوڑ دیا تو ہم نے کمال کر دیا، آج نہیں. ہمارا انٹینشن، ہمارا ارادہ، ہمارا جتنا بھی ہدف ہوگا یہ کہ ہم خاص الخاص روزہ رکھیں کہ جس میں بھوک و پیاس یعنی عام روزہ بھی ہو جائے، جس میں خاص روزہ بھی ہو جائے، اور ہم خاص الخاص والے لوگوں میں بھی شمار کر دیے جائیں. کہ روزہ کیا ہے؟ رسول اکرم کے زبانی روزہ آتش جہنم کے لیے سپر ہے. وہ ہمیں روزے جزا ہماری وہاں پر بخشش ہے، ہمارے لیے سپر کا کام کرے گا، ہمارے لیے بچاؤ اور دفاع ہوگا. اور دوسرا فقرہ ہمارا کہ یہاں وقیامہ فیہ قیام القائمین، یعنی نماز گزاروں میں سے ہمیں قرار دینا. یعنی یہ جو مراد نماز ہے یہاں پہ وہ کہ روزے کی طرح نماز بھی ہے. 3 قسمیں ہیں: نماز عام، نماز خاص اور نماز خاص. ایک انسان جو ظاہری شرائط نماز کے ہوتی ہیں وہ کہ آنکھوں سے اپنے خالق کا مشاہدہ کرتا ہے، بارگاہ میں اپنے آپ کو جب انسان لے جاتا ہے، جب نماز کی اس کیفیت میں حامل ہوتا ہے تو الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی تنہا نماز ہی ایسی ہے جو ہر برائیوں سے انسان کو بچاتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو جو پابند نماز ہوتا ہے وہ ہر برائی سے دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، برائیوں میں ملوث رہتے ہیں جو لوگ، وہ نماز کا بہترین ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. یعنی حقیقی شرائط یہی ہے اس کے کہ نماز جب پڑھنے لگے اور حقیقی نماز پڑھنے لگے، نہیں ہے نا یہ کہ ہم سے پٹھا بیٹھی کر رہے ہیں یا عادتاً ہم پڑھتے جا رہے ہیں یا خوف اور ڈر کی وجہ سے پڑھتے جا رہے ہیں تو ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے فلاں 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 گناہ تو دور ہی نہیں ہوئے. نہیں، گناہوں سے دور کرنا
اس وقت ہے جب نماز کو نماز کی طرح ادا کیا جائے۔ اب کیا ہے، عبادت کی دو اہم شرائط ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عبادت جب انسان عبادتوں کو انجام دیتا ہے تو اس کے دو شرائط ہوتے ہیں، شرط صحت، شرط قبولیت، یعنی نماز کا صحیح طریقے سے انجام دینا، یعنی کسی بھی کمی و بیشی کو اس میں نہیں کرنا، یعنی نہ کوئی آپ کمی کر سکتی ہیں واجبات نماز میں، ارکان نماز میں، نہ آپ اس میں اضافہ کر سکتی ہیں، تو یہ ہوگی صحت نماز کہ اسے جس طرح ہے اس کو سالم ویسے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شرط قبولیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عبادت کو قبول کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اور قبولیت کی ضمانت عبادت گزار کے ایمان، اخلاص و تقوی رحمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت سے وابستہ ہے، یعنی جس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، جس میں عبادت گزار کا اگر ایمان نہ ہو، اگر عبادت گزار کا اخلاص نہ ہو، تقوی نہ ہو، ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت نہ ہو، تو پھر اس کی نمازیں معلق رہ جاتی ہیں، کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا، اگر نماز قبول ہوگی تو دوسرے اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے۔ یہ کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا، یعنی حساب لیا جائے گا، اگر نماز قبول ہوگی تو دوسرے اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، اگر نماز رد کر دی گئی تو دوسرے اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ نماز کے قبول ہونے کی شرائط اب دیکھیں کہ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے کہ ہم نے پڑھا کہ ایمان، اخلاص، تقوی، ولایت ائمہ اطہار علیہ السلام، تو ایمان کیا ہے؟ جب تک نماز ایمان کے ساتھ ادا نہ ہو اس وقت تک اس کا بارے خدا میں قبول ہونا ناممکن ہے۔ اگر نماز گزار خدا، رسول، قیامت وغیرہ پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کے نماز پڑھنا کوئی، یعنی اس کی عبادت کی شرط پہلی ہی ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی وہیں پر نماز معلق ہو جاتی ہے، کہ اللہ کے شرط یہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ، اللہ کی مسجدوں کو صرف اور صرف وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی ہے۔ کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک سب سے زیادہ بفضیلت شے جس کے ذریعے خدا سے متوسل ہونے والے توسل کرتے ہیں اور خدا اور رسول پر ایمان رکھنا اور نماز قائم کرنا ہے، یہ بافضیلت شے ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے ہماری اخلاص، خلوص نیت سے نماز کو ادا کرنا۔ یہاں پہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ارشاد باری الہی ہے کہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خدا کی عبادت کریں، اس لیے کہ عبادت کو خالص رکھیں اس کے لیے، کہ اس میں کسی اور کا ہونا، کسی اور کا شریک کرنا، یعنی عبادتوں میں صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کی ذات کے لیے ہم عبادتیں کریں، نہ کہ کسی لالچ و طمع اور کسی ڈر اور خوف کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد خضوع و خشوع ہونا نماز میں، کیونکہ نماز گزار کے لیے نماز کی حالت میں اپنے دل و دماغ کو معبود الہی کی طرف متوجہ کرنا ہے، پورا دھیان، پورا قلبی توجہ ہماری اللہ کی طرف ہونا ہے، کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ عَبْدٍ لَا يَحْضُرُ قَلْبُهُ مَعَ بَدَنِهِ، اللہ سبحانہ بندے کی اس نماز کو قبول نہیں کرتا جس میں بدن کے ساتھ قلب حاضر نہ ہو، یعنی نماز میں اخلاص رکھنا، نماز میں حضور قلب رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب یہ کہ انسان چوتھی شرط کو نماز کی پورا کرے کہ تقوی الہی کے ساتھ نماز کو برپا کیا جائے۔ یہاں پر کہ انسان ایک شرط یہ ہے کہ نماز گزار پرہیز کرے برائیوں سے، اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو یقیناً اس کی نماز خداوند عالم کی جو ہے وہ بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا دین لمن لا ورع لہ ولا ایمان لمن لا تقیہ لہ، ان اکرمکم عند اللہ اعمالکم بالتقیہ، جو شخص زہد و ورع اور تقوی نہ رکھتا ہو اور دین بھی نہیں رکھتا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ اب پانچویں مہم ترین شرط نماز، شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے ولایت ائمہ اطہار علیہم السلام، اگر ولایت نہ ہوگی نماز بھی قبول نہ کی جائے گی۔ اب کیا ہے
نماز کا قبول ہونے کی اہم شرطوں میں سے شرط ہے کہ نماز گزار کا دل محبت و ولایت محمد و آل محمد میں صلی اللہ محمد وآل محمد سرشار ہونا چاہیے۔ عبادتیں اسی وقت فائدہ مند واقع ہو سکتی ہیں کہ جب وہ محمد اور ان کی آل کی محبت میں معرفت اور ان کی ولایت و اطاعت کے ساتھ انجام دی جائیں۔ کہ ایک شخص نے حضرت امام حسین العابدین علیہ السلام سے سوال کہ وہ کون سی چیز ہے جو بارگاہ الہی میں رب العزت میں نماز کو قبول کرنے کا سبب بنتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے دشمنوں سے نفرت کرنا اور ہماری ولایت یعنی ہماری ولایت کو قبول کرنا، ہماری ولایت رکھنا اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری اور نفرت رکھنا خدا کی بارگاہ میں تمہاری نمازوں کو قبول کرتی ہیں۔ یا یہ کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فمن لم یتولنا لم یرفع اللہ لہ عملا، بس جو شخص ہماری ولایت کو قبول نہیں کرتا تو خداوند عالم اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یعنی نماز گزار کے ان تمام شرائطوں کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے ساتھ وہ نمازوں کو ادا کرے گا تو رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ اقدس میں مومنین کی معراج، محسنین کے لیے رحمت اور پیغمبر اکرم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کی کنجی اور شیطان کے دام فریب سے بچنے کا ذریعہ ہے اور سارے تمام اعمال کے قبول ہونے کا ضامن بھی ہے، اور یہی حقیقی نماز گزاروں کی نماز لہٰذا ہمارا جو یہ ماہ مبارک ہے، اس کی پہلی تاریخ کے دعا میں بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں یہ ارشاد کرتا ہے خدایا ہمیں ان نماز گزاروں یعنی حقیقی نماز گزاروں میں سے قرار دینا۔ تیسرا فقرہ ہم نے پڑھا وَنَبِّهْنِ میں فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، یعنی ہمیں غفلت کی نیند سے بیداری عطا کر، یعنی جو چیزیں انسان کو نیک اعمال بجا لانے سے روکتی ہیں، انسان کو بہترین اعمال سے روک دیتی ہیں، یعنی وہ غفلتیں جو ہمیں اچھائیوں کی طرف سے روکتی ہیں، اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس چیز کی دعا ہم کریں کہ خدایا مجھے غفلت کی نیند سے بیدار کر، یعنی وہ نیند جو ہمیں تجھ سے، تیری عبادت سے، تیری اطاعتوں سے، تیری شرائطوں سے دور کرتی ہے، ہمیں وہ نیند ہم سے چھین لے اور ہمیں بیدار رہنے والے، یعنی صرف آنکھیں کھلی رہنا بیداری نہیں ہے بلکہ دلوں کا بیدار رہنا اصل بیداری ہوتی ہے۔ یعنی کہ انسان درخواست کر رہا ہے بہترین جملے میں یہ کہ لفظ نبہنی ایک تنبیہ لفظ ہے کہ جس کے معنی چونکنے اور بیدار ہونے کے ہے۔ یقظہ جو ہے لفظ کہا جاتا ہے کہ جس کا معنی غفلت میں ہے، کہ مولا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یقظۃ النور، غفلت سے بیداری نور ہے، یعنی انسان جب غفلت سے بیدار ہوتا ہے تو نور کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد مولا کائنات ہے کہ جس شخص کو غفلت سے بیداری حاصل ہو جائے تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پر ہوتی ہے۔ یہ غفلت ہے کیا؟ اس لفظ کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ جو ہے واسٹ ہے، کہ جسے مثلا آپ کلی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ غفلت کا معنی ہے کہ تمام امور سے باخبر ہونا، یعنی جاننا، علم رکھنا، آنکھیں بند نہ کر لینا، ٹھیک ہے، یعنی آنکھیں بند کر لینا غفلت کہلاتا ہے۔ غفلت سے بیداری یعنی اپنی آنکھوں کو کھولنا کہ انسان کو کمال اور سعادت کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اس سے خدا اور قیامت کی یاد سے غفلت اور شیطان کے مکر و فریب سے غفلت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غفلت کہلاتی ہیں۔ غفلت کے اسباب ہیں، کچھ وجہ ہے کہ جن سے انسان جو ہے وہ مغفل ہو جاتا ہے، مثلا غفلت میں چلا جاتا ہے، پھر وہ دلی بیداری کے عالم میں نہیں ہوتا۔ اب کیا کہ خدا اور آخرت کی یاد سے غفلت برتنے کے مختلف اور متعدد اسباب و عوامل ہو سکتے ہیں کہ جہل و نادانی رسول معصومین علیہ السلام کے روایتوں میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے مثلا کچھ ریزنز ہو سکتے ہیں کہ انسان غفلت اختیار کرے، بیدار ہو کر بھی بیدار نہ ہو۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ جہل اور نادانی ہے، یعنی انسان کا نہ جاننا، دینی معلومات نہ ہونا، حقائق و معارف جو ہے وہ حاصل نہ ہونا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غفلت کہلاتی ہیں۔ کہ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دینا مثلا اگر کسی کو
ان من عرف الایام لن یقر عن الاستعداد، اگر کسی کو دینا کی بے ثباتی کی شناخت ہو جائے تو وہ آخرت قیامات سے غافل و بے خبر نہ رہے گا۔ مال اور اولاد، یعنی انسان جب اندھا ہوتا ہے، جب وہ اس کی آنکھوں پہ ڈھانپ دی جاتی ہے یہ محبت مال کی اور اولاد کی، تب بھی وہ غافل ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ کبھی کبھی انسان مال اور اولاد کی محبت میں، یعنی بے جا محبت، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ محبت نہ کریں اپنے اولاد سے، نہیں، بے جا محبت انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ کہ یہاں پر قرآن مجید میں ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے صاحبان ایمان، تمہاری اموال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کرے۔ یعنی تم اتنے ملوث نہ ہو جاؤ اولاد کی محبت کے پیچھے، اتنے ملوث نہ ہو جاؤ تم دنیا مال کے پیچھے کہ تم اللہ ہی کو بھلا بیٹھو۔ پھر یہ کہ دنیا داری کے انسان جب دنیا میں بالکل دھت ہو جاتا ہے تو اللہ کی نشانیوں سے کیا ہو جاتا ہے، بالکل اپنی آنکھوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اپنے دلوں پر مہر لگا لیتا ہے، پھر اسے یاد خدا یاد نہیں ہوتا۔ کہ ارشاد گرامی ہے، فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، رسول پر جو شخص بھی ہمارے ذکر سے منہ پھیرے اور زندگانی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے تو آپ بھی اس کے سے کنارہ کش ہو جائیے۔ یعنی یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ جہاں پر اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھ سے منہ موڑ لیا وہ یا آپ بھی اس سے منہ موڑ لے، اور جب اللہ اور اللہ کا رسول ہماری زندگی سے منہ موڑ لے تو واقعی بچتا کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ کہ کسب و تجارت، کہ انسان رزق حلال کی تلاش میں اس طرح غافل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کو کیا کر دیتا ہے، بھلا جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنے دنیا کے مثلا روزی رزق کے پیچھے اتنا زیادہ محو ہو جاتا ہے، اس کو امور میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتا ہے کہ جس کے سبب یاد خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ آرزوؤں کا طولانی ہونا، یعنی بہت بڑی بڑی آرزوئیں رکھنا، امیدیں رکھنا، خواہشیں رکھنا، یہ بھی کیا ہے، یاد خدا سے جو ہے ہمیں غافل کر دیتی ہیں۔ کہ یہاں پر جو ہے بقول غالب کا ایک شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یعنی خواہشات اور آرزوئیں ایک ایسا دلدل ہے کہ انسان اپنی ایک اگر انگلی کا ناخن بھی اس دلدل میں ڈال دیتا ہے تو پھر پورا کا پورا جسم اس کے اندر اس دلدل کی گہرائیوں میں صرف دھنستا جاتا ہے، پھر انسان اس سے نکلتا نہیں ہے۔ تو وہ پہلی شروعات پہ ہی ہمیں کیا کرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ انسان جو ہے وہ غفلت کی نیند سے اٹھے، بیداری کی طرف جاگے۔ یعنی جس طرح سے میر انیس کا شعر ہے، مجھے صاحبان عقول غفلت پر تعجب ہوتا ہے کہ عالم پیری میں یہ غفلت انیس رات بھر جاگے سحر کو سو گئے۔ یعنی ہم ایسا نہ ہو کہ ہم وہ چیزیں کہ جو بہت مہم ہے، مثلا اہم کے پیچھے مہم کو نہ گنوائیں۔ یعنی وہ چیزیں بہت زیادہ جو ہمارے لیے مہم ہے، بہت زیادہ جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کو نہ گنوا بیٹھیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی جو غفلت اور مثلا ایک جو نیند ہے جو ہمارے آنکھوں اور دلوں پہ پردہ ڈالی ہوئی ہے، اس کی کچھ منفی نتائج ہیں کہ سنگ دلی اور مردہ دلی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ کہ انسان جب یاد خدا سے محروم ہو جاتا ہے، جب بالکل دور ہو جاتا ہے تو انسان سنگ دل ہو جاتا ہے۔ کہ امام باقر علیہ السلام یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں، غفلت سے بچو کہ اس لیے کہ اس میں سنگ دلی ہے، یا کہ اعمال کا فاسد ہو جانا، یعنی انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے غفلت۔ کے ارشاد امیر المومنین علیہ السلام کہ غفلت انسان کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے۔ کہ انسان جب غفلت کے موڈ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال بھی کیا ہو جانے لگتے ہیں، خراب ہونے لگتے ہیں، پھر وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ انسان کوئی بھی اعمال انجام دے، آپ چاہے چھوٹی چھوٹی دنیا کے امور کیوں نہ انجام دے، جب تک آپ کا دل حاضر نہیں ہوگا آپ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض وقت آپ خواتین یا آپ خاران کچن میں آپ بے دلی سے کھانا بنائیں، جلے گا بھی، خراب بھی ہوگا، ٹیسٹ لیس بھی ہوگا، ٹائم بھی جائے گا آپ کا بنانے میں، محنت بھی جائے گی، لیکن نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی آپ نے بے دلی جہاں پر بھی دکھائی، وہ چیز کا، اس اعمال کا آپ کا نتیجہ کیا ہوگا، زیرو ہو جائے گا۔ بصیرت کا ختم ہو جانا، یعنی انسان آنکھیں تو رکھتا ہے لیکن دیکھ نہیں پاتا جو اسے دیکھنا چاہیے۔
ٹھیک ہے نا، غفلت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت ساری جو ہے وہ تاریخ سے، واقعات سے عبرت بھی ہیں کہ جو ہمارے گزشتگان میں سے ہیں کہ جو گزر چکے ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں درس بھی حاصل ہوتا ہے کہ جس طرح سے شکستہ قبروں سے دنیا کی بے ثباتی کا مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کہ سب سے زیادہ غافل وہ انسان ہے جو دنیا کی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تغیر و تبدیلی اور واضح نصیحت حاصل نہ کریں. یعنی ہم تغیرات دنیا دیکھتے ہیں لیکن اس سے کوئی بھی نصیحت نہیں لیتے کہ یہ ذکر الہی، یعنی غفلت کی نیند سے بیداری رہنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم کیا کریں، ذکر الہی میں ہمیشہ مشغول رہے. دوام یاد خدا کے استمراری سے غفلت دور ہو جاتی ہے. یعنی کچھ بھی، آپ کچھ نہیں ہے تو آپ صرف اللہ کے کسی اسم کو پکاریں یا اللہ کا ذکر کریں، کوئی تسبیح کریں، تو یہ ہمیں کیا کرتی ہے، یاد خدا میں ہمیشہ محو رکھتی ہے. پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں راستہ دکھاتی ہیں کہ کس طرح سے انسان کو بیداری کی طرف یا بیدار رہنا ہے کہ ہمارا دل غافل نہ ہو. پھر یہ چوتھا فقرہ جو ہمارا ہے، وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین وَاعْفُ عَنِّي یا عَافٍ عَنِ الْمُجْرِمِينَ، کہ جب انسان غفلت کی نیند سے چونک جائے گا، یعنی بالکل بیدار ہو جائے گا، جھٹکا لگے گا اسے، اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے معبود کی بارگاہ میں رحمت و مغفرت میں اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگے. کیونکہ گناہوں کی وجہ سے عبد و معبود کے درمیان حجابات یعنی پردے آ جاتے ہیں، حائل آ جاتے ہیں، کوئی چیز آ کے رکاوٹ بن جاتی ہیں عبد و معبود کے درمیان. یہ جو فاصلے آ جاتے ہیں جس کے بنا پر بندہ اپنے خدا کی قربت سے دور ہو جاتا ہے، اسے حاصل نہیں کر سکتا ہے، شیطان کے نزدیک ہونے لگتا ہے، سرکش ہونے لگتا ہے. یعنی انسان الہی ولایت و سرپرستی کی حدود سے نکل کر شیطان کی ولایت کے دائرے میں چلا جاتا ہے اور دائمی اس میں رہنے کے اس میں چلا جاتا ہے. لہٰذا بندے مومن کو چاہیے کہ وہ جب بھی غفلت سے اٹھے کیا کرے، خدا سے مغفرت طلب کرے اور اللہ کی طرف یہ دعا کرے کہ خدا ہمیں بیدار رکھ اور ہماری عفو کو قبول کر کہ تو کیا ہے، مجرموں کی جو فہرست سے ہمیں نکالا ہے، ہمیں ان میں سے ہم نہ آ سکیں. ٹھیک ہے نا. پھر توبہ کا مطلب صرف زبان سے استغفار نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال میں بھی اس توبہ کو دکھائے اور اپنے قلب سے بھی اس چیز کو اللہ کے سامنے مانگے، التجا کرے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ 4 ستونوں پر قائم ہے: دل سے گناہ پر نادم ہونا، زبان سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا، تیسرا اعضاء اور جوارح سے اس کے گناہ کی تلافی کرنا، چوتھا اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا مصمم یعنی محکم ارادہ کرنا توبہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ انسان مغفرت کی طلب کرے. بخشش کے عوامل اور اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں بخشش کے. گزشتگان بیان سے باتیں بظاہر ظاہر ہو جاتی ہے کہ انسان پروردگار عالم نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا ہے، مغفرت رکھی ہے. یہ ایک موقع دیا ہے کہ انسان جب گناہوں سے بیدار ہو اور اسے معلوم پڑے کہ وہ کس دلدل میں زندگی کرتا ہوا چلا آ رہا تھا، اس نے اپنی زندگی کہاں خراب کی ہے، تو خدا اسے یہ موقع دیتا ہے کہ وہ کیا کرے، اس کی بارگاہ میں استغفار کرے. یعنی محمد و آل محمد کے وسیلے سے توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کو یعنی یہ کہ گناہوں کی تلافی ممکن ہے کہ جس میں سے بعد کچھ چیزیں یہاں پر ہیں کہ جو ہمیں واقعی ثابت کرتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان گناہ انجام دے دیا تو اب اس کی تلافی نہیں. سب سے بڑا گناہ خدا کی ذات سے نا امیدی ہے. ٹھیک ہے. انسان کتنا بھی بڑا گناہ گار ہو جائے، لیکن جب انسان دل سے اور اپنے پورے وجود سے جب نادم ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دنیا مثلا جو ہے اس کی اس مغفرت کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری تلافیوں کے لیے ہیں کہ انسان کیا کرے. بیماری ہے یا دنیاوی عقوبت ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو خداوند عالم اسے فقر تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ چیز اس کے گناہ کا کفارہ قرار پاتی ہے. گناہ گاروں مومن کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے.
جاکنی کے عالم کو اس کے لیے سخت کر دیتا ہے تاکہ اس کے گناہوں کی تلافی ہو جائے. یا دوسری ہے کہ بیماری اللہ اسے دے سکتا ہے کہ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ ذکر ہوا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اہل معصیت کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کروں گا. اگر وہ توبہ کریں تو میری بارگاہ میں لوٹ آئیں تو ان کی توبہ قبول کروں گا، سختی اور مصیبتوں سے ان کے گناہوں کی تلافی کروں گا تاکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں. پھر تیسرا یہ کہ نیک اعمال، یہ کہ بندے مومن کے لیے نیک اعمال اس کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا ہے خدا نے. کہ یہاں پر جو ہے وہ خود پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہم یقیناً ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں. پھر یہ کہ کثرت سجدہ بیان کیا گیا کہ کثرت سجدہ بھی ایک انسان کی مغفرت کا ایک پہلو ہے. کہ ہم صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ جب مثلا کہ ایک شخص نے رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ گناہ گار ہو چکا ہوں، میرے اعمال اچھے اعمال بہت زیادہ کم ہے. تو رسول نے فرمایا کہ بکثرت سجدہ کیا کرو، یعنی بہت زیادہ سجدہ کیا کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح سے ہوا پتوں کو اڑا لے جاتے ہیں، یعنی لا تعداد. مثلا اس میں انسان کے گناہ جو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، پروردگار عالم اس وقت جو ہے وہ کثیر سجدہ یعنی سجدے کو بکثرت انجام دینے سے لاتعداد جو ہیں وہ کثیر تعداد میں ہمارے گناہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں. پھر یہ کہ محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجنا، کہ انسان جب کثرت کے ساتھ صلوات بھیجنا لگتا ہے محمد اور ان کی آل پر، تو یہ بھی کیا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. انشاءاللہ کہ ہماری یہ آج کی دن کی جو دعا ہے وہ بہترین روزے داروں میں ہمیں قرار دے، بہترین نماز قائم کرنے والوں میں قرار دے، اور خداوند عالم اس ماہ مبارک میں ہماری توبہ اور استغفار کو اپنی بارگاہ میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو ہے وہ وسیلے سے ان کی محبت کی توفیل میں کہ ہم محب ہیں ان کے، انہیں کے صدقے سے ہماری ان عبادتوں کو، ہماری توبہ کو، ہمارے استغفار کو، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں بلند مرتبہ عطا کرے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.